میرے نبی آخری نبی، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، تو اب لوگوں کو اللہ کا پیغام کون سنائے گا؟ دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، 1.25 ارب مسلمان ہیں، 6.25 ارب کے قریب لوگ غیر مسلم ہیں۔ ان تک اللہ کی بات کون پہنچائے گا؟ ان تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ اور لوگ پیاسے ہیں، طلبگار ہیں۔ میں وہاں تھا انگلینڈ، ایک سکھ نوجوان آیا، وہ کہنے لگا جی میں نے شراب پی ہوئی تھی، فلم دیکھ رہا تھا نیٹ پر، تو جب فلم ختم ہوئی تو تمہاری فوٹو آ گئی، تو مجھے خیال ہے یہ کوئی دہشت گرد ہے، مجھے اس کی تقریر سننی چاہیے، تو میں نے بٹن دبا دیا۔ تو اگر تمہاری تقریر شروع ہوئی تو میں سن کے میں رونے لگا، میں نے ایک اور سنی، ایک اور سنی، ایک اور سنی، 4 بیان کٹھے سنے، 8 گھنٹے سنتا رہا۔ تو میرے دل میں ایسی بات ٹھکی، میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے اور اسی آدمی کے ہاتھ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ نے میرے ہاتھ اس کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی، اس نے اپنا نام عمر رکھا، اب بھی وہیں ہوتا ہے۔ تو دنیا ایسی پیاسی ہے، صرف پیغام سنانے والے سو گئے، پیغام سنانے والے فرقہ واریت میں بٹ گئے، نفرتوں کا شکار ہو گئے، اسلام کے نام پر قتل و غارت، اسلام کے نام پر نفرت، اسلام کے نام پر کفر کے فتوے۔ اتنا تو یہاں نمک سستا نہیں جتنا کفر کا فتویٰ سستا ہے، جتھے مرضی ٹھوک دو، جتھے مرضی پھانا ٹھوک دو۔ بھائی اس امت کو تو ہم نے تو غیروں کو اپنا بنانا ہے، غیروں کو اسلام میں لانا ہے، ایک دوسرے کے لیے برداشت کے دروازے کھولنے ہیں۔ سارا معاشرہ صبر سے بنتا ہے، معاشرے میں جو حسن پیدا ہوتا ہے وہ اخلاق سے پیدا ہوتا ہے۔ نماز روزہ ہمیں ڈھانچہ بناتے ہیں، ایمان ہماری بیس بناتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ڈھانچہ بناتے ہیں، اور اچھے اخلاق اور صبر وہ اس کو خوبصورت ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں صبر نہ ہو، اخلاق نہ ہو، وہ معاشرہ درہم برہم ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور وہ انارکی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو اسی عمر میں مزین کرو، یہ عمر ہے آپ کے اخلاق سیکھنے کی۔ اپنی زبان پہ قابو رکھو، برداشت کرنا سیکھو، سہنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، جھک جانا سیکھو۔ اپنی زندگی کو اگر اوپر لے جانا چاہتے ہو تو نیچے ہونا سیکھ لو، جھکنا سیکھ لو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں عبد کا اللہ نے جب بلندیوں کا ذکر کیا تو عبد کا لفظ استعمال کیا کہ پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر اوپر چڑھا۔ اگر اونچائی کا سفر طے کرنا ہے تو جھکنا سیکھو، زبان کے بول کو میٹھا کرنا سیکھو، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، ٹیچر کے سامنے، بھائی کے سامنے، بہن کے سامنے، بیوی کے سامنے، بیوی خاوند کے سامنے اپنی زبان کا بول میٹھا کرے، اپنے دل کا دروازہ کھلا رکھے، معاف کرنے کی طاقت اتنی پیدا کرو۔ میرے نبی سوئے ہوئے ہیں، ایک کافر نے آ کے تلوار آپ کی اتاری اور یہاں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تلوار اس نے یوں سیدھی کی، کون بچائے گا؟ پورے قتل کا ارادہ۔ آپ نے کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آپ نے اٹھا لی، آپ نے یوں سیدھی کی، اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنا میں تو ہی بچائے گا، کہ میں تو ہی بچائے گا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کی، جاؤ معاف کی۔ اتنی طاقت معاف کر